مضمون بحث و تکرار، حصہ سوم، مضمون نگار سر سید احمد خان، کلاس SYBA سیمسٹر فرسٹ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ بغیر دل لگی کے، بغیر ہنسی مذاق کے دوستوں کی مجلس، دوستوں کی محفل مزہ ہی نہیں دیتی ہے، پھیکی پھیکی نظر آئے گی۔ آدمی دوستوں میں آتا کس لیے ہے، بیٹھتا کس لیے ہے؟ تاکہ زمانے کے ٹینشن کو بھول جائے، کچھ وقت ہنسی مذاق میں، کچھ وقت دنیا کی پریشانیوں سے اور دنیا کے حالات سے الگ ہٹ کر کے گزار سکے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اس لیے وہ دوستوں کی مجلس میں آتا ہے۔ اب اگر دوستوں کی مجلس میں سب سنجیدگی سے بیٹھ گئے تو پھر اور وہی دنیا کی باتیں کرنے لگے ہنسی مذاق کو چھوڑ کر کے، تو پھر اس مجلس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اسی چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اب دوستوں کی مجلس میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کس طریقے کا ہنسی مذاق ہونا چاہیے، کس طریقے کی دل لگی ہونی چاہیے، اور اس میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، اس ایک لائن میں سر سید احمد خان بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مگر ہمیشہ مباحثہ اور تکرار میں تہذیب اور شائستگی، محبت اور دوستی کو ہاتھ سے دینا نہ چاہیے، چاہے وہ بحث و مباحثہ ہو یا تکرار ہو، ہنسی مذاق ہو یا دل لگی ہو، اس میں تہذیب کو، شائستگی کو، محبت کو اور دوستی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، یعنی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہنسی مذاق کر رہے ہوں یا دل لگی کر رہے ہوں یا بحث و مباحثہ کر رہے ہوں، ہمیشہ اعتدال کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، مہذب طریقے سے ہمیں یہ تمام کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے اب اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کے سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں۔ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں، جب تم کسی کے برخلاف کوئی بات کہنی چاہو یا کسی کی بات کی تردید کا ارادہ کرو تو خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو۔ وہ اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کی بات کا رد کرو تو کس طریقے سے کرو، یہ چیز ہمیں نہیں آتی ہے، یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم آگے جائیں گے یا آج کی ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں کام آنے والی ایک یہ کارآمد نصیحت ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان کہ اگر تم کسی بات سے اختلاف رکھتے ہو، اس کی کسی بات کا رد کرنا چاہتے ہو تو کس طریقے سے کرو؟ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ خوش اخلاقی اور تہذیب کو ہاتھ سے مت دو، اس سے اختلاف کرو، اس کی بات کا رد کرو، لیکن کیسے؟ خوش اخلاقی کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے طریقے سے اور مہذب طریقے سے، شائستگی کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم عملی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اختلاف ہوگا، اختلاف رہا ہے اور اختلاف رہے گا، اور اختلاف
رہنا چاہیے، بحث و تکرار ہونا چاہیے. یہ ایک بیدار معاشرے کی، یہ ایک زندہ معاشرے کی، یہ ایک زندہ فرد کی علامت ہے. لیکن یہ اختلاف اور یہ تردید کس طریقے سے ہو وہ ہمیں سر سید احمد خان بتا رہے ہیں کہ مہذب طریقے سے اور شائستگی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ہونی چاہیے. اگر ایک ہی مجلس میں دو بدو بات چیت کرتے ہو تو اور بھی زیادہ نرمی اختیار کرو. اگر سامنے بات ہو رہی ہے تو پھر اور زیادہ عاجزی کے ساتھ، مہذب طریقے سے، نرمی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. اگر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر مزید نرمی کے ساتھ، مزید شائستگی کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. کیونکہ جب آمنے سامنے دو مختلف خیالات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں پر بات کا بتنگڑ بننے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، رائی کا پہاڑ بننے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اگر تم کسی مخالف خیال فرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اس سے تمہاری گفتگو ہو رہی ہے، اس سے تم بات چیت کر رہے ہو تو بہت زیادہ نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال ہم لوگ لیتے ہیں. کالج میں بچے آتے ہیں، ایگزام فارم چیک کرانا ہے، ایڈمیشن فارم چیک کرانا ہے، اسکالرشپ کا فارم جمع کرنا ہے. اب آئے یا نہیں آئے اللہ بہتر جانے، لیکن آنے کے بعد جب کنسرننگ ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ سر میں 2 مرتبہ آ کے گیا، سر میں 3 مرتبہ آ کے گیا، آپ تھے نہیں. اب جب ایسے تم کہو گے ایک ٹیچر سے تو بتاؤ اس ٹیچر کا رد عمل کیا ہوگا؟ تم آتے ہو ایک کمرے میں، 2 کمرے میں دیکھ کر کے چلے جاتے ہو. ٹیچر کے پاس میں کتنے کام ہیں وہ وہی جانتا ہے. اس وقت وہ کہاں تھا اس کو پتہ ہے، اور پورا اسٹاف جانتا ہے، پرنسپل سے لے کر کے کلیگز تک. لیکن تم آ کر کے کہو گے کہ سر آپ نہیں تھے، تو اس ٹیچر کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ آپ نہیں تھے، یہ جو لفظ ہے وہ ٹیچر کے پارے کو کیا کر دیتا ہے؟ چڑھا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کہیں اور جاؤ، اپنے گھر میں بھی اپنے چھوٹوں سے بات چیت، اپنے بڑوں سے بات چیت، ہم ایک لفظ یا ایک جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اس پر سامنے والا کیا ہوتا ہے؟ بھڑک جاتا ہے، اس کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، اس کے جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے معاملات بگڑنے لگتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اگر سامنے دو بدو بات چیت ہو رہی ہے تو پھر اور زیادہ نرمی، عاجزی اور شائستگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چہرہ، لہجہ، آواز، وضع، لفظ اس طرح رکھو جس سے تہذیب اور شرافت ظاہر ہو مگر بناوٹ بھی نہ پائی جاوے. سمجھ میں آئی بات؟ سامنے والا تمہارا چہرہ بھی دیکھے گا، تمہارے لہجے کو، تمہاری آواز کو اور تمہارے الفاظ کے انتخاب کو بھی پرکھے گا.
تم سامنے ہو تو، کہ تمہاری آنکھیں تمہاری بات کا ساتھ دے رہی ہیں یا نہیں، تمہارا لہجہ تمہاری بات چیت کے مطابق ہے یا نہیں، یا تمہاری بات چیت تمہارے الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں اور تمہارا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کہ تمہارے الفاظ کچھ ہیں لیکن تمہاری آنکھیں اور تمہارا چہرہ کچھ اور بیان کر رہا ہے۔ یہ سامنے والا سب کچھ نوٹ کرتا ہے، اس لیے اگر تم سامنے ہو، بات چیت کر رہے ہو تو پھر اس کا بھی خیال رکھو۔ یہ چیز آپ لوگوں کو انٹرویو میں بھی کام آئے گی۔ جب آپ کہیں پر جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گئے یا کسی آفس میں گئے، کسی کام سے کسی سے ملنے کے لیے گئے، تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ سامنے والا کن کن چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، کن کن باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ جب انٹرویو کے لیے آدمی آتا ہے، کینڈیڈیٹ آتا ہے، تو جو پینل بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ تو اب جس سے تمہارا اختلاف ہے اور وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ نہیں کرے گا؟ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے سامنے والا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کسی سے اختلاف ہو تو اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اسے ذاتیات پر نہیں لینا چاہیے، شخصی اختلاف کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ ذاتی اختلاف ایک الگ چیز ہے، نظریاتی اختلاف ایک الگ چیز ہے۔ نظریاتی اختلاف کو ذاتی اختلاف یا ذاتی بغض اور ذاتی دشمنی کا سبب اور وسیلہ یا بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ آگے دیکھیے سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں۔ تردیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ سادگی سے معذرت کے لفظ استعمال کرو۔ اگر آپ کسی کی کوئی بات کو رد کر رہے ہو تو اس کے لیے معذرت کے الفاظ استعمال کرو، سادگی کے ساتھ۔ اگر تمہاری بات صحیح ہے اور سامنے والا غلط ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس کے باوجود تمہارے لہجے میں کبر اور تکبر، غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، بلکہ معذرت خواہانہ لہجے میں سادگی کے ساتھ تمہیں اپنی بات کہنی ہے۔ دیکھو کس طریقے سے سر سید احمد خان کہہ کر کے لکھ کر کے بتا رہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید مجھے دھوکا ہوا، یا شاید میں غلط سمجھا۔ گو بات عجیب ہے مگر آپ کے فرمانے سے باور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جہاں تک آپ کی نظر پہنچ رہی ہے میری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہو، یا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے اس چیز کو سمجھنے میں، اس بات کو سمجھنے میں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے تجربے کی بنیاد پر، آپ کے علم کی بنیاد پر میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طریقے سے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنی بات کو وہاں پر پیش کیا جائے یا سامنے والے کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ جب 2-3 دفعہ بات کا الٹ پھیر ہو اور کوئی اپنی رائے کو نہ بدلے تو زیادہ تکرار مت بڑھاؤ۔ اب دونوں اپنی جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں، دونوں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ تکرار کو مت بڑھاؤ، لڑائی کو مت بڑھاؤ، بحث میں مت پڑو، پھر یہ کہہ کر کے کہ میں اس بات کو پھر سوچوں گا،
یا اس پر پھر خیال کروں گا، جھگڑے کو کچھ ہنسی خوشی دوستی کی باتیں کہہ کر ختم کرو۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی جھکنے کو، ماننے کو آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، تو وہیں بیٹھ کر کے حجت مت کرو، بحث و مباحثہ مت کرو، بلکہ یہ کہہ کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ کہ میں اس بات پر غور کروں گا، میں سوچوں گا، میں مشورہ کروں گا، میں معلومات لوں گا اور اپنے خیالات پر نظر ثانی کروں گا، اور پھر کچھ ہنسی مذاق کی باتیں، دوستی یاری کی باتیں کر کے وہاں سے ہٹ جاؤ۔ وہ 2 بکریوں کی کہانی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ 2 بکریاں ہیں، ایک پل پر سے گزر رہی ہیں،